جو نماز میں غفلت برتے ہیں، ہماری نمازوں کا یہ حال ہے، جبکہ واقعی اللہ کے یہاں تو اتنا آسان ہے۔ ایک بات کہیں، خدا نے ایسا قانون بنایا ہے نا کہ جہنم میں جانا مشکل ہے، جنت میں جانا آسان ہے، مگر ہم لوگ الٹا بنائے ہوئے ہیں، سارا انتظام جہنم کا کرتے ہیں۔ شرمندہ ہو جاؤ معاف کر دے گا، توبہ کر لو معاف کر دے گا، 40-50 آدمی جنازے میں کہتے ہیں ٹھیک تھا تو اللہ کہتے ہیں چلو ایکسیپٹڈ، قدرجست و شہادات تو پھر تو معافی کے بڑے راستے ہیں۔ وہی میں نے کہا نا، جنت میں جانا آسان ہے بمقابلے بھائی جہنم میں جانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ شراب پینا پڑے گی۔ جہنم میں جانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ زنا کرنا پڑے گی۔ جہنم میں جانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کسی کی برائی کرنے پڑے گی، محنت کرنا پیسے الگ ہے۔ اور جنت میں جانے کے لیے بھیا جتنا واجب اتنا کر لو، باقی اچھا ہوگا ہو جائے۔ کسی کے چکر میں مت پڑو، کسی کے کھیت باری مت لو تو کام تمہارا ہو جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ جبکہ روایت جانتے ہیں کیا کہتی ہے؟ اگر کوئی آدمی واقعی 2 رکعت پڑھ لے تو روایت کہتی ہے کہ پچھلے سارے گناہ معاف۔ آپ سمجھ رہے نماز کی حیثیت کیا ہے؟ کتنا روایت ہے، کتنی پڑھ لے؟ 2 رکعت نماز پڑھ لے، حدیث کہتی ہے پچھلا سارا گناہ معاف۔ نجف میں کوئی عالم دین تھے، انہوں نے یہ روایت پڑھی تو سوچا لاؤ پڑھا جائے۔ اب نجف میں آدمی ہے تو کہاں پڑھے گا جا کر کے؟ کم از کم وہاں پڑھو جہاں مولا پڑھتے تھے۔ تو پہنچ گئے مسجد کوفہ میں نماز پڑھنے کے لیے کہ 2 رکعت واقعی دل لگا کے پڑھوں گا، اور سارے مستحبات یہ وہ۔ شیطان تو وہیں جو ہے وہ چیلنج کر کے آئے گا، آیا ہے نا، ہم کسی کو پڑھنے نہیں دیں گے ڈھنگ سے۔ تو جیسے ہی انہوں نے کہا اللہ اکبر بڑے خلوص کے ساتھ سارے مستحبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تب تک دماغ میں آ گیا یار مسجد کوفہ میں گنبد نہیں ہے، اگر بنوایا جائے تو کتنا خرچہ ہوگا، وہاں سے مال لے لیں تو سستا پڑے گا۔ آج کل وہ کاریگر ٹھیک ہے اس کو سبحان اللہ، اب گنبد بن رہا ہے مسجد کوفہ کا، اور مول صاحب کی نماز چل رہی ہے۔ ادھر مول صاحب نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ادھر مسجد کوفہ کا گنبد بن کے تیار۔ کچھ توجہ فرمائی آپ، جب اتنے بڑے بڑے آدمیوں کا یہ حال ہے، ہماری آپ کی کیا اوقات ہے؟ پورے مجمع ہے تو عورت مرد سب بتا دیں 2 رکعت نماز کہ ہم نے ڈھنگ کی پڑھی ہو، تو ہماری نمازوں کا حال اب آ جائیے قرآن میں۔ ایک سوال بتائیے آپ، بیٹا بڑا مومن آدمی ہے، متقی آدمی ہے، پرہیزگار آدمی ہے، اللہ والا آدمی ہے، اور ابا کا نام ہے راجا رام، ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ ہوتا۔ اب جو ہے وہ راجا رام صاحب مر گئے، لڑکا صاحب جو ہے وہ قم میں پڑھ رہا ہے، ان کا مثال دے رہا ہوں، مشہد میں پڑھ رہا ہے، خبر پہنچی کہ بابو جی کا پتا جی کا دیہانت ہو گیا۔ اب بہرحال باپ تو باپ ہے نا، کوئی بھی ہو باپ ہے، اس کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے۔ اماموں سے سوال ہے، اس کا جواب دیا باپ باپ ہے، ماما ہے چاہے جو۔ تو یہ پہنچ گئے مشہد میں امام رضا علیہ السلام کے روضے پر، اور روضے میں بیٹھ کے اپنے ابا کے ایصال ثواب میں قرآن پڑھنا شروع کیا۔ اب بتائیے ابا کو اس کا فائدہ پہنچے گا نہیں پہنچے گا؟ وہی ہے سر، واٹس یور اوپینین سر؟ یس پہنچے گا۔ جہنم میں ہمیشہ کوئی نہیں رہے گا، بے شک۔ 2 چیزیں ہیں، یہ بھی نوٹ کر لیجیے کیا اللہ ہے۔ جنت میں جو جائے گا ہمیشہ رہے گا، جہنم میں جو جائے گا نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ رہے، بے شک۔ نکل سکتا ہے، توبہ لڑکوں نے کچھ کر دیا، اولاد نے کچھ کر دیا، اہل بیت نے بات کر دیا، ہمیشہ صرف ایک لوگ ہیں،
والذین کفروا آیت الکرسی یاد ہے نا والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. ایک منٹ مشرک کافر بس. تو اس کا مطلب چاہے جتنا پڑھتے جاؤ تم قرآن, چاہے اتنی بڑی بڑی مجلسیں کرو, جہنم سے تو نہیں نکل سکتا, پکی بات ہے. اس کے باوجود چھٹے امام سے روایت قرآن کا مرتبہ سنیے, قرآن پر توجہ کیجئے. امام فرماتے ہیں تلاوت القرآن یخفف العذاب عن الوالدین ولو كان کافرین. قرآن کی تلاوت ماں باپ سے عذاب کو کم کر دیتی ہے, چاہے کافر ہی کیوں. یہ ہے قرآن کا مرتبہ. روایت کہتی ہے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر فرشتوں کے لیے ایسا چمکتا ہے جیسے ہمارے لیے ستارے چمکتے ہیں. معمولی مرتبہ ہے قرآن کا. یہ تو ہے فضائل. اب آ کے الٹا سن لیجئے. رب تال القرآن والقرآن یلعنہ. بہت سے تلاوت کرنے والے ہیں, تلاوت کرتے ہیں قرآن ثواب کے بجائے لعنت. رب قاری یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ. بہت سی قرآت کرنے والے جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں بجائے ثواب کے قرآن. سب یہ کیسے دو مختلف حدیثیں وپریت روایتیں کیسے, ایک طرف اتنا مرتبہ کہ یہ سب آسان ہے, خالی غور کرنے کی بات ہے. کیا کہا بہت سی تلاوت کرنے والے ہیں, تلاوت کرتے ہیں قرآن لعنت کرتا ہے. کہ تلاوت کرو اور اسی آیت پر جس کی تلاوت کر رہے ہو قرآن کی عمل نہ کرو تو قرآن سمجھ. مثلا دو آیت سناتا ہوں, جھوم جھوم کے پڑھیے آپ. اللہ سلکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى. اور اس کے بعد کیا یار ہر وقت علی علی لگائے. جھوم جھوم کے پڑھیے انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت. خوب آیت تطہیر پڑھیے اور فاطمہ کی عصمت پر عقیدہ نہ ہو. قرآن لعنت نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا. بات یہاں سے چلی تھی کہ جب تک اپنی اوقات سمجھ اہل بیت کی حیثیت سمجھ میں نہیں آئے گی. ہم لوگوں کی اوقات سمجھ میں آ گئی نا, نہ ہماری نماز سبحان اللہ سمجھ گیا, نہ ہمارے روزے میں کوئی دم ہے, نہ ہماری دعا اور تلاوت میں کوئی حیثیت ہے. وہ کیا ہوگا ابھی یاد رہا تو سناتا ہے بڑا بڑی غضب کی آج کے حساب سے. لیکن اتنا طے ہے کہ اگر واقعی خدا جانچنے پر آ جائے تو کسی کا بیڑا پار ہونا نہیں. یہ حوال ہے ہماری نماز کا, ہماری دعا کا, ہماری تلاوت. سمجھنا اگر شفاعت کا جگاڑ نہ ہو تو پھر کسی کا بچنا ناممکن ہے. سبحان اللہ. یہ ہے ہمارا حال نماز کا. اور اب سنیے, اپنے کو پہچان لیا نا, اب ان کو دیکھو وہ کیا ہے. پیغمبر نے فرمایا فاطمہ سیدۃ نساء العالمین. فاطمہ سیدہ ہے, سردار ہیں دنیا کی تمام عورتوں کی. من الاولین والآخرین, ازل سے لے کے ابد تک. اب اگلا جملہ ہماری نماز سمجھ میں آ گئی ہے. اب پیغمبر فرماتے ہیں لیکن میری بیٹی وَأَنَّهَا لَتَقُومُ فِي مِحْرَابِهَا يُصَلُّونَ عَلَيْهَا 70 ألف ملک من المقربین. لیکن جب میری بیٹی فاطمہ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہے تو 70,000 ملک مقرب فاطمہ کے انداز عبادت پر دنیا میں صدیق رہتا ہے. ملائکۃ مریم. اور اسی انداز سے پکارتے ہیں فرشتے جیسے مریم کو پکارا کرتے تھے. کہتے ہیں یا فاطمہ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی
وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، فاطمہ اللہ نے آپ کو چن لیا، اللہ نے آپ کو پاک و پاکیزہ قرار دیا، اللہ نے آپ کو دنیا کی ساری عورتوں پر منتخب قرار دیا۔ یہ ایک حدیث ہو گئی، دوسری والی بھی سن لیے تو ایک بات ہے، تب تک تو ہو ہی جائے گا۔ دیکھ رہے ہیں باتوں باتوں میں 10 بج گیا، کتنی دیر ہو گئی، 20 منٹ گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ چلو 40 اور صلوات۔ دوسری حدیث ہم نے کیا پڑھی، اس میں جو ہے وہ مختلف عبارتیں، اس لیے میں نے سب پڑھ دی تھی۔ ارشاد ہوتا ہے فاطمہ سیدت فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا جز ہے، ٹکڑا ہے۔ من آذانی فقد آذ اللہ، جس نے مجھ کو، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی۔ اب آگے حدیث میں ہو یا نہ ہو، اتنا تو جاہل آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ جو اللہ کو اذیت پہنچاتی ہے تو کچھ ہو سکتا ہے مسلمان۔ دوسری جو ہے وہ کتابوں میں یہی حدیث عبارت بدلی ہے، فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمہ میرا جز ہے، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھ کو غضبناک کیا۔ پھر یہ بے اور ذات پلٹ جاتے ہیں بات کہتا ہوں، فاطمہ بضعۃ منی فمن ابغضها ابغضنی، فاطمہ میرا جز ہے، جس نے فاطمہ سے بغض کیا اس نے، ہو گئی نا بات۔ مین چیز کیا، فاطمہ جس سے خوش، یہ کہاں سے آیا سمجھا؟ قرآن میں ایک آیت ہے، سن لیجیے اس کو، بہت مزیدار ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، پیغمبر ہم آپ کو ان قریب وہ عطا کریں گے کہ آپ خوش ہو جائیں، ہم آپ کو وہ عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ ساری دنیا دعا کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، عبادت کرتی ہے، کاہے کے لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ کی چکر میں سبحان اللہ، واہ واہ، تو میرا پیغمبر مجھ سے راضی ہو جائے، اور پیغمبر کو راضی کرنے کے لیے کچھ عطا کرنا پڑے گا۔ اللہ نے کہا عطا کروں گا میں آپ کو ایسی چیز کہ تم راضی ہو جاؤ میرے حبیب۔ اب پوچھئے قرآن سے کیا عطا کیا؟ اب قرآن کہتا ہے دنیا چکر میں ہے جو خدا راضی ہو جائے، سبحان اللہ، واہ واہ۔ اللہ چاہتا میرا حبیب راضی ہو جائے، اور اپنے حبیب کو راضی کرنے کے لیے ذریعہ کس کو بنایا؟ فاطمہ کو۔ اب سمجھے فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ جو نبی اور خدا کے درمیان رضا کا ذریعہ ہے۔ تو جب پیغمبر اور خدا کے بیچ فاطمہ رضا کا ذریعہ ہے تو ہمارے اور پیغمبر کے درمیان، ہمارے اور خدا کے درمیان بغیر فاطمہ کے رضا کیسے ہو سکتی ہے؟ اب سمجھے پیغمبر نے کیوں فرمایا ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی برضاها، اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے جس سے فاطمہ غضبناک ہو جائے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے جس سے فاطمہ راضی ہو جائے۔ میری میتھ بڑی کمزور ہے، 5 تک پڑھا ہے، 90 میں فیض آباد آیا تھا، کئی سال ہو گیا مجھ کو؟ 31واں شروع ہوئی تو صاحب وسیع حسن صاحب مر گئے، 30 سال سے ہیں فیض آباد میں، تو کچھ تو دوست دشمن ہوں گے، کوئی نہ جائے، ہمارے اسکول والے تو جائیں گے نا، 2 4 10 اور جائیں گے، تو صاحب مجمع پہنچ گیا گاؤں والے نماز کے۔ اچھا اب تو ماشاء اللہ ہر گاؤں میں 2 4 مولوی مل جائیں، قوم سے نجف کے ہمارے علاقے میں بھی ہے ماشاء اللہ، تو ان کو تو سب پتا یہ مول صاحب جو فیض آباد میں ہے انہوں نے کیا کیا گڑبڑ کی ہے، پتا ہی نہیں، سب کو پتا ہے۔
فیض آباد ہم لوگ پتہ ہم صاحب چلے گئے تو ہمارے یہاں جو ہے وہ پورا اسٹاف پہنچ گیا. تو اب یہ ہوا بھائی کہ ان میں جو بڑا ہو کوئی نماز پڑھا دے. تو وہ ایک صاحب چلو حجت صاحب کو بتا دیتے ہیں کہ حجت صاحب کو ہمارے سینئر بزرگ ٹیچر کہ صاحب یہ نماز پڑھا دیں. اب وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھانے کے لیے 30 سال سے ہمارا ان کا ساتھ ہے. قوم جوڑ لیجیے تو 40 ہو جائے گا. تو اتنے پرانے ساتھی ہیں. جیسے ہی کھڑے ہوئے نماز میں کہنے لگے اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. پالنے والے میں اس لا خیرے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا سوائے خیر کے. ہے نا. تو اب صاحب پبلک تو نہیں سمجھ رہی تھی کہ مول صاحب کیا پڑھ رہے ہیں, لیکن جو ہمارے گاؤں کے مولوی تھے یا وسیقہ کے ان جیسے لوگ اتنا تو سمجھتے ہی ماشاء اللہ. تو جب نماز ختم ہو گئی تو آگے حجت صاحب نے کہا مول صاحب بالکل تمہارے لہجے میں پڑھ رہا ہوں, اپنے گاؤں میں اپنے حساب سے پڑھتا ہوں. اچھا مول صاحب تم نماز پڑھا رہے تھے جھوٹ بول رہے تھے. صلوات اجی مول صاحب تم نماز پڑھا رہے تھے جھوٹ بول رہے تھے. کہتے کیا ہوا بیٹے, کسی بولتے نا کیا ہوا بیٹے, کہ آپ کو پتا نہیں 30-40 سال سے آپ ان کے ساتھ کتنے بدماش آدمی تھے, اور آپ کہہ رہے ہیں نماز کے نام پر اللہ میاں آپ کچھ نہیں جانتے سوائے خیر کے, تو جھوٹ نہیں بول رہے تھے اور کر رہے ہیں. تو ان کا کیا جواب ہوگا نماز پڑھانے والے کا, اے بیٹا یہ بتاؤ میں نے کوئی نماز گڑھ لی ہے, یہ تو ادھر سے لکھ کے آپ جس کا ایک بات اور رک کے کہہ دوں میں, گاؤں کے لوگ بھی ہیں تھوڑا سا یہ ضروری ہے لیکن میری مجلس کا غلط میسج نہ چلا جائے. یہ جو معافی کی بات کر رہا ہوں میں یہ ہمارے اور خدا کے بیچ گناہ کی بات ہے, لیکن اگر میں نے آپ کو گالی دے دی ہے تو پھر کوئی معافی نہیں جب تک آپ معاف نہیں کرتے. میں نے اگر ان کا جو ہے وہ 2 بسوا کھیت مار دیا ہے تو پھر کوئی مجلس کام نہیں آئے گی جب تک کہ یہ معاف نہ کرتے ہیں. تو خدا اپنا گناہ معاف کرے گا. بندوں والا خود سے کر کے جاؤ یہاں سے. صلوات بھائی میرے تو میں کیا کر لوں بتاؤ, میں کیا کر لوں یہ بتاؤ. میں بول ہی تو سکتا ہوں, اتر کے مائک تو نہیں ٹھیک, 1-2 بار بیچارے نے ٹھیک کیا پھر وہ بند ہو جاتا تو میں کیا کروں نا. منہ ڈالنے سے تھوڑی کچھ ہوگا بھائی, وہ تو چل رہا کتنی دیر منہ ڈالے رہے گا. صلوات بھائی دیکھو ایسا ہے کہ اندر کے لوگ سن لیں اتنا کافی ہے. اگلے سال سے کسی باہر والے جیسے سب خرچ کرتے ہیں ویسے 2000 روپے اور خرچ کر لیا, ڈھنگ کا مائک لے لیا مائک سے. جب گلیوں میں آتے ہیں اندر تو چل جائے گا, گلیوں والوں کو اچھا جانتے آپ آواز تو مولوی ایک آواز میں تو بولے گا نہیں نا, کبھی آگے ہوگا کبھی ذرا سا تیز کروں گا پھر ٹھیک کرے گا, ذرا سا آگے بڑھوں گا یہ تو پھر ٹھیک کرے گا, تھوڑا سا اور کسی آواز جائے نہ جائے. صلوات یہ سب مثال جو ہے بڑی غلط ہے, بڑی موٹی ہے, لیکن اس کے علاوہ سمجھا رہے اچھا خاصا جو ہے وہ انڈیا ٹیم کھیل رہی تھی, اچھا خاصا چھکے پہ چھکا چل رہا تھا, بارش ہو گئی. اب کیا ہوا میچ ڈرا, کیوں ڈرا ہو گیا, اب بارش ہو گئی. وہی حال مجلس کا ہے, مائی خراب ہو جائے بجے تو پھر وہ بات آتی نہیں ہے, اس کو ذہن میں رکھیے آپ. صلوات اب کہاں پہنچے تھے دیکھیے. ہاں تو کہنے لگے بھائی کون سا تم یار نماز پڑھا رہے تھے جھوٹ بول رہے تھے. تو انہوں نے کہا بیٹا کوئی میں نے اپنے پاس سے کر لی ہے نماز, یہ تو ادھر سے اوپر سے لکھ کے ملی ہے, میں نے وہی دوہرا دیا. تو اب تو پھر اللہ سے سوال ہوگا, اللہ نے نماز پڑھوا رہے ہو جھوٹ بولنا سکھا رہے ہو, ہوگا نہیں ہوگا. کیوں اب روایت کہتی کیا پڑھا تھا, اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا, پالنے والے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا سوائے خیر کے. ہے نا, کیوں کہوا رہا ہے خدا. امام فرماتے ہیں کہ اگر
کسی جنازے پر زیادہ نہیں کہتے 40 لوگ آ جائیں اور وہ یہ کہہ دیں یہ جملہ پالنے والے میں کچھ نہیں جانتا سوائے خیر کے. آواز قدرت آتی ہے قد اجزت شہادتکم تمہاری گواہی کو تمہاری گواہی قبول. اس کے بعد کا جملہ سنیے میاں یہ تو وہ گواہی تم لوگوں نے دی جو تم جانتے تھے. ان کی کتنی گڑبڑیاں ہے جو پبلک نہیں جانتی میں جانتا تھا. پتا کا فرق ہے یہ تو تم نے کہا نا جو تم جانتے تھے. کتنا کچھ اس مولوی نے گڑبڑ کیا وہ میں جانتا ہوں. لیکن جب بندے ہو کر کے تم کہہ رہے ہو میں تو جو تم جانتے تھے تم نے کہا ٹھیک تو بہت کچھ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے میں نے اس کو بھی دیکھ لیا. آپ نے اللہ نے کتنی جلدی معاف کرتے ہیں. ایک دعا میں ہے الہی ان کان الندم علی الذنب توبۃ فانی وعزتک من النادمین. خدا اگر اپنے گناہوں پہ پچھتانا یہی توبہ ہے مفادی میں ہے مناجات التائبین تو تیری عزت کی قسم میں شرمندہ ہوں نادم ہوں. کیا مطلب ہوا سر؟ شرمندہ ہو جاؤ اللہ توبہ کر لیتا ہے. قرآن کہتا ہے اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب. جب میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دو میں بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. ان سے کہو مجھے پکاریں مجھ پر ایمان لائیں. ایک جگہ قرآنی میں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. پیغمبر آپ کہہ دیجئے خود بخود ہونا کوئی وہاں بیٹھا ہے. ایک پیغمبر آپ کہہ دیجئے ان بندوں سے جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. اب اس سے بڑھ کے کیا اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ تمہارا سارا گناہ معاف کر دے گا. اب آپ دیکھ رہے ہیں نا قرآن کہتا ہے سارا گناہ معاف کر دے گا. قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب الشاب. حدیث کہتی ہے ان اللہ یحب الشاب ہے. اللہ توبہ کرنے والے جوانوں سے محبت کرتا ہے خالی توبہ قبول نہیں کرتا. روایت کے مولا نے کہا دعائے کو میں یا سریع الرضا اللہ جو اپنے بندوں سے جلدی راضی ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب تیرے ابا کا کیا نام ہے؟ ان کے ابا کا دیٹس آل. ایک آدھ اور یاد ہوگا آپ لوگوں کو بس نا. تو ان کو دادا کے اوپر نام تو جب دادا کے اوپر نام نہیں یاد ہے تو ان کو ایصال ثواب کیا کریں گے ہے نا. یہی حال ہم لوگوں کا ہوگا جب ہمیں اپنے دادا کے دادا کا نام نہیں معلوم تو ہمیں ہمارے پوتے کے پوتے کو ہمارا نام کیا یاد رہے گا. تو ہمارے لیے دعا کتنے دن ہوگی؟ وسیع حسن صاحب جو نہیں جانتے میرا نام وسیع حسن ہے. وسیع حسن صاحب مر گئے اماں زندہ ہیں تو اب چونکہ اماں زندہ ہے تو اماں کی خوشنودی کے لیے یا جو ہے وہ گاؤں والوں کو بہت سے ایصال ثواب تو مردہ کے لیے نہیں اپنے لیے کرتے ہیں ہم لوگ. لوگ کیا کہیں گے کہ باپ اتنا چھوڑ گیا تکڑا بھی نہ کھلایا تو کتنا تو ایصال ثواب ابا کا نہیں اپنا ہوتا ہے. لیکن بیان ہوا وسیع حسن صاحب ہے بڑا پوسٹر چھپا 40ویں کا. اس کے بعد ہم لوگوں کے یہاں جو رسمیں ہیں وہ سنا دیں آپ. چھمائی میں چاول بٹیں گے. اس کے بعد عرفہ آ جائے گا اس میں شیرمالے بٹیں گی. اس کے بعد برسی. اس کے بعد اگر بہت شریف لڑکا ہے لائق لڑکا ہے تو چلو سال میں ایک مجلس کر دے گا بس نا. اور اگر کہیں جو ہے وہ ایسا ہوگا یہ مول صاحب
نماز کے بعد 2 منٹ ذرا 2 منٹ پڑھ دیجیے، میں نمک والا لے کے آ رہا ہوں. آج بھی اپنا جو ہوتا نہیں ہوتا سب. تو ہم لوگوں کے لیے دعا کتنے دن ہوگی؟ 10 سال 20 سال ہے نا. بڑے شریف اولاد نکل آئی 30 سال، پوتا بھی ڈھنگ کا ہو گیا چلو 50 سال. اس سے زیادہ کوئی ہم کو آپ کو یاد کرنے والا. لہذا میرے بھائیو اپنا حساب اپنا کام خود کرو. اپنا کام خود کر لو. اور یہ بہت مزیدار ہے. باپ بیٹے چلے جا رہے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ ابا جو ہے وہ لڑکے کو سمجھانے مشرق کا قصہ ہے، لانٹین کا زمانہ تھا، سمجھ گئے؟ تو وہ لانٹین آگے آگے یہ لڑکا اور ابا چلے جا رہے ہیں، اور ابا نے وصیت شروع کی. تو وہ وہاں والی جو زمین ہے نا اس کو جو ہے وہ فلاں مدرسے میں دے دینا، اور وہاں والی یہ کر دینا، وہاں والی یہ کر دینا، اور یہ جو یہاں کا ہے نا یہ امام رضا علیہ السلام کے ظاہروں کے لیے وقف ہے، کر دینا. لڑکا سنتا رہا سنتا رہا سنتا رہا، اس پر لانٹین لے کے پیچھے آ گیا. کیا کر رہے ہو اندھیرے میں؟ ابا تم ہی تو کہہ رہے ہو میرے مرنے کے بعد کر دینا، میرے مرنے کے بعد کر دینا. تم خود جو نہیں کرتے، روشنی آگے سے جو نہیں بھیجتے. بھیا جو کرنا ہے بھائی کرے، خود کر لو. لڑکے وڑکے جو کریں گے ان کا ثواب ان کو ملے گا، تھوڑا سا تمہیں مل جائے. لیکن جو ہے وہ ہو گئی نا. تو اب صاحب جو ہے وسیع حسین صاحب مر گئے، کتنے دن ان کا سوال ہوگا؟ 2-4 مہینے. تو وسیع صاحب مر گئے نہیں، ہاں مزاق ہے، اللہ مغفرت کرے. 2-4 مہینہ ہے نا. پتھر صاحب کو کتنا یاد کرتے ہیں؟ بولیے. تو یہاں تو سب کا ہوگا بھائی، گھمنڈ مت کر کسی چیز پر. مرثیہ پڑھ رہا ٹھیک ہے، مگر یہ مت سوچو تمہارے مرنے کے بعد کچھ کرے گئے. جب بڑے بڑے چلے گئے، کوئی صاحب کو کتنا یاد کرتے ہیں؟ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کتنا یاد کرتے ہیں؟ تو سب کا حال یہی ہے. 10 سال 20 سال 50 سال، اس سے زیادہ کوئی ہمارے آپ کے لیے دعا کرنے والا نہیں ہے. ہو گئی بات. اب آئیے کچھ خوش قسمت لوگ ہیں مگر کہ رسول اللہ کے وہی 4 سال کے بعد مر گئے، 20 سال بعد مر گئے، 25 سال بعد مر گئے. مگر کیا قسمت ہے صاحب، 1400 سال ہو گیا آج تک پوری دنیا جب نام لیا جا تو آدمی کے منہ سے نکل جاتا اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ ان سے راضی ہو جائے. سوال 1400 سال سے کروڑوں لوگ دعا کر رہے ہیں اللہ ان سے راضی ہو جائے، مگر راضی ہوا خدا کے نہیں ہوا. کتنے دن سے چیخ رہے ہو خدا راضی ہوا. تو آپ کے پاس 2 ہی آپشن ہے، یا آپ کہیں گے اللہ راضی ہو گیا، یا آپ کہیں گے اللہ راضی نہیں ہوا. اگر آپ کہیں گے اللہ راضی ہو گیا تو رشید اپنی زبان بند کرو. جب خدا راضی ہوگا تم کون ہو برا کہنے والے. اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ راضی نہیں ہوا تو اتنی دیر سے مجلس روک کے پبلک کو کیوں بیوقوف بنا رہے ہو؟ اللہ بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے اور سب دونوں پھنس گئے نا. کہ بھائی دونوں بات صحیح ہے. یہ جو میں اتنی دیر سے پڑھ رہا ہوں اللہ بہت جلدی راضی ہوتا ہے یہ بھی صحیح ہے، لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ راضی ہوا کہ نہیں ہوا، میں کہتا ہوں 1400 نہیں 14,000 سال تک لوگ دعا کرتے ہیں، نہ اللہ راضی ہوا ہے نہ قیامت تک راضی ہوگا. صاحب تمہاری مجھے سمجھ میں نہیں ہے ایک چھت پہ 2 ہوا کیسے؟ یہ مسئلہ سنی نہیں سنی ہے؟ ایک چھت پہ 2 ہوا سنی نہیں سنی؟ یہ سنا دیتا ہوں تھوڑا سا صلوات کرنا. تو اوپر چھت پہ ایک طرف بیٹی داماد تھے اور دوسری طرف بیٹا بہو. اماں اوپر چلی گئی چھت پر، پہلے پہنچی بہو کے پاس، اتنی گرمی میں یہاں پڑھ کے لے لیا اور چلی گئی بیٹی داماد کے پاس. بیٹی سے کہنے لگے اتنی ٹھنڈک میں تم لوگ ایک ہی لیا. بہت ہی بڑی سمجھدار. دیکھیے لڑکیاں ہم سے رائے لے لینا جھگڑا نہیں ہوتا. وہ کہتی نہیں تم مسکراتی ہو. کتنے دن تمہیں پریشان کریں گی. یہی اس عورت نے کیا، بہو نے تھی بڑی سمجھدار.
جب ساس اماں نے یہ کیا تو وہ خالی اتنا کہتی قربان ان خدائرہ یک دبا دو ہوا صدقے جاؤں اس اللہ کے جو ایک چھت پہ دو ہوا چلا. اس کو کہتے ہیں یہ بڑی پرانی مسئلہ ہے. یہ بانو دو ہوا ایک چھت پر تو یہ کیا چکر ہے ممبر سے ایک چھت پہ دو ہوا چلا. ایک طرف کہتے ہو کہ اللہ بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے, ایک طرف کہتے ہو بھائی ہزاروں سال چلاؤ مگر اللہ راضی نہیں ہوگا. تو تمہاری شیعوں کی تو بات ہی سمجھ نہیں آتی. میں نے کہا معاملہ ہماری بات سمجھ میں آنے کا نہیں ہے, معاملہ صرف اتنا کہ تم نے رسول اللہ کی شرط بھلا دی ہے. کیا مطلب کہ پیغمبر نے ایک شرط لگائی ہے, اللہ اسی سے راضی ہوتا ہے جس سے فاطمہ پتا نہیں کس کا شعر تھا. نہیں آپ ہی کرتے تھے, آپ ہی کے پڑھتے تو آئیے تو ایک شعر تھا, کھڑے ہو کے سنا تو ولا کے بغیر کیا تھا. میں آج طے کر رکھا ہے کوئی شیطان گھس گیا مشین کے اندر. محشر میں گئے تو یاد نماز پڑھ کے گئے عمر بھر بلا کے بغیر تو کیا فائدہ اس کا. اور میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ مائک کل بھی ٹھیک رہا ہوگا, پرسوں بھی رہا ہوگا. میری قسمت خراب ہے, چاہتا چاہتا نہیں ہوتا, پتا نہیں کیا بھائی وہ 19 والا سمجھ لو پھر سے کہیں وہ نہیں میری وجہ سے خراب ہو جا. اب اس سے زیادہ وقت نہیں لوں گا. جو کچھ ہے دنیا چاہیے فاطمہ, آخرت چاہیے فاطمہ. دنیا کا حال یہ ہے جتنا آپ کی عقیدت محبت لگاؤ شہزادی سے بڑھتا جائے گا اتنا اہل بیت کی توجہ آپ کی طرف بڑھتی جائے گی. بہار میں روایت ہے, چھٹے امام کا زمانہ ہے, بہار میں حضرت بیٹھے تھے, کچھ چاہنے والے تھے, سامنے کھجور رکھی تھی, چل رہا تھا, کھا رہے تھے. اتنے میں ایک صحابی آ گیا, امام نے کہا آ جاؤ تم بھی آ جاؤ, بیٹھو لو نہیں کھاؤں گا. کیوں کہ ایسا منظر دیکھ کے آیا کہ طبیعت کھانے سے چاٹ. سن لوں گا تمہاری بات, پہلے کھاؤ تم. اس نے ایک کھجور لی, کھا لیا. امام نے کہا اور لو. کہنے لگا مولا آپ کا حکم تھا, کھا لیا, ورنہ طبیعت مائل نہیں ہے کھانے پر. کیا دیکھ لیا تم نے ایسا کہ طبیعت مائل نہیں ہو رہی ہے کھانے پر؟ کہنے لگا مولا میں آ رہا تھا, کیا دیکھتا ہوں ایک ضعیفہ کو, ایک بڑھیا کو تو ایک سپاہی پولیس والے بڑی بے رحمی سے کھینچتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں. میں نے کسی سے پوچھا کیا بات ہے, اس بڑھیا سے کیا ہو گیا؟ تو جواب ملا کچھ نہیں, یہ بس جا رہی تھی بیچاری, اتفاق سے پیر پھسل گیا, گر پڑی. اب جو گری تو یہاں چوٹ آ گئی, اپنا مومنہ تھی, اپنے پہلو میں چوٹ آئی, بی بی کا شکستہ پہلو یہاں بم منہ سے نکل گیا اس کے غیر ارادی طور پر. لعن اللہ ظالمین یا فاطمہ, اے فاطمہ خدا کی لعنت ہو تم کو ستانے والے. اس بے رحمی سے لے جا رہے تھے مولا کہ منظر جو ہے کھانے سے طبیعت میری اچاٹ. سنیں گے آپ, بہار میں امام روایت کہتی ہے امام نے کھانا چھوڑ دیا. چلو اب جب تک اس مومنہ کو آزاد نہیں کرا لوں گا تب تک میں بھی نہیں کھاؤں گا. امام آ گئے مسجد میں, ایک بندہ خدا چلا گیا ادھر دربار کی طرف, کیا ہو رہا ہے. یہاں روایت کہتی ہے امام آئے, سر سجدہ خالق میں ہے, دعا کر رہے ہیں پالنے والے, تیری ماں کی محبت میں اس کو یہ مصیبت ملی ہے.
وہ آدمی جو وہاں گیا تھا کہ دیکھیں ہو کیا رہا ہے، اب سنیے اس کا. کہتا ہے جب میں پہنچا تو وہی بڑھیا کا کیس پیش ہوا تھا. اب آپ بتائیے جس کے لیے امام سجدے میں ہو، حاکم کا دماغ گھومے گا نہیں؟ جیسے ہی قاضی کے سامنے، حاکم کے سامنے، کیا بات ہے، کیوں لایا گیا اس کو، تو کہا گیا صاحب اس نے یہ جملہ کہا. قاضی کا دماغ ہی پلٹ گیا. کہتا تو غلط کیا کہا اس نے، غلط کیا کہا؟ کسی کا نام لیا ہے، بات صحیح ہے، رسول اللہ کی بیٹی ہے، جس نے ان کو ستایا اس پر لعنت خدا کی. غلط، جاؤ چھوڑ دو اس کو. اور سنو اس کو بیچا جو ہے وہ تکلیف ہیراسمنٹ ہوا اس کا، 200 درہم دے دو. 200 درہم دیا جانے لگا. بڑھیا نے ریفیوز کر دیا، ریفیوز کر دیا. وہاں سے یہ صحابی جو لگے تھے وہ دوڑے دوڑے گئے، اماں ہاں تم کو پتا ہے کچھ، جب سے امام کو تمہاری گرفتاری کی خبر ملی تب سے امام سجدے شکریہ نہیں ادا کرو. امام اپنے اصحاب کے ساتھ اس صحابی نے پورا قصہ سنایا. امام نے کہا کیوں نہیں لیا تو نے پیسہ؟ اس نے کہا مولا فاقہ برداشت ہے، بیوی کے دشمنوں کی مدد برداشت ہے. بعد میں امام نے کچھ پیسے اس مومنہ کو بھیجوائے یہ کہہ کے کہ جانتے ہو اس نے جب ان پیسوں کا انکار کیا تھا شدید ضرورت مند تھی. یہ ایک 5 منٹ لگے گا اجازت دیجیے. آخرت جابر ابن عبداللہ انصاری، یہ بہار الانوار وہی 43ویں جلد میں سب اسی میں. جابر ابن عبداللہ انصاری آئے امام پانجم کے پاس باقر علیہ السلام، مولا حدثنی بحدیث فی فضل جدتک فاطمہ کہ اذا حدثت بہی شیعہ فرحو بذالک. مولا اپنی جدہ ماجدہ فاطمہ زہرا کے سلسلے میں ایک ایسی حدیث سنا دے کہ جب میں آپ کے چاہنے والوں کو سناؤں آپ کے خوش ہو جائے، شیعہ خوش ہو جائے. امام نے کہا بیٹھو. اب ایک پوری تفصیل ہے وہ میں نہیں آدھا گھنٹہ لوں گا. امام فرماتے ہیں کہ جب محشر کا وقت آئے گا سارے انبیاء کے لیے نور کا ممبر رکھا جائے گا. اس میں سب سے اونچا ممبر ہمارے پیغمبر رسول اللہ کا ہوگا. اللہ کہے گا یا محمد اخطب، خطبہ دو. رسول اللہ وہ خطبہ دیں گے کہ آج تک کسی نبی نے ایسا سنا نہیں ہوگا. پھر اوصیہ کا ممبر رکھا جائے گا، سب سے اونچا ممبر مولا کائنات کا. اللہ کہے گا یا علی اخطب، خطبہ دو. اور ایسا خطبہ مولا دیں گے کسی وسیع نے سنا نہ ہوگا. پھر آواز آئے گی، پھر رکھا جائے گا ممبر اولاد انبیاء کے لیے. اللہ کہے گا اخطبہ، تم لوگ بھی خطبہ دو. امام حسن حسین ایسا خطبہ دیں گے آج تک کسی اولاد پیغمبر نے سنا نہ ہوگا. ثم ینادی المنادی وہو جبرائیل، پھر پکارنے والا پکارے گا. وہ کون ہوگا؟ جبرائیل. خدیجہ کہاں ہے؟ مریم کہاں ہے؟ کلثوم کہاں ہے؟ ستنا موسیٰ کی بہن. جب میں کہوں گا تب بند کرنا. بھی مصائب کہاں آیا؟ اپنی عقل سے مت کیا کرو کام بیٹا. صلوات پر محمد. جب میں امامہ اتار دوں گا تب لائٹ بند کر دینا ہے نا. اندھیرے میں نہ پبلک مجھ کو دیکھ رہی نہ میں پبلک کو دے رہا ہوں. کیا ٹیپ کی طرح پڑھ رہا ہوں، کیا سمجھ میں آئے گا؟ کر لیجئے گا اندھیرا. جب میں پگڑی اتار دوں گا جہاں سمجھوں گا وہاں اندھیرا کر لیجئے گا. صلوات سب. آج پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کوئی یہاں ڈسٹرب کرتا ہے، کوئی وہاں ڈسٹرب کرتا ہے. کہاں پہنچا؟ ہاں تو اب اس کے بعد چلیے چھوڑیے. ناقہ لایا جائے گا کس کے لیے؟ جناب فاطمہ کے لیے. پھر اس ناقے کی پوری تفصیل ہے. 1,00,000 داہنے
1,00,000 بائیں، 1,00,000 سامنے، 4 لاکھ فرشتے، اس طرح پورے پروٹوکال کے ساتھ جناب فاطمہ کو یہ فرشتے اور جبرائیل لے کے آئیں گے کہاں؟ جنت کے دروازے تک۔ جنت کے پاس بی بی پہنچیں گی، رک جائیں گے، آواز قدرت آئے گی، یا بنت حبیبی، اے میرے حبیب کی بیٹی، ہم نے آپ کے لیے جنت کا حکم کر دیا ہے، جائیے جنت میں، سن لو۔ اور شہزادی کا جواب ہوگا نہیں جاؤں، کیا؟ میں اپنی حیثیت دیکھنا چاہتی ہوں۔ آواز قدرت آئے گی، اگر یہ ہے تو واپس جائیے محشر میں، جس کا دل چاہے اس کو آپ جنت کا آرڈر کر دیجئے۔ یہاں 5ویں امام نے قسم کھائی ہے، فرماتے ہیں واللہ یا جابر، خدا کی قسم، جیسے پرندے خراب دانوں کے بیچ سے اچھے دانے چھانٹ لیتے ہیں، ویسے ہی پورے محشر سے فاطمہ زہرا اپنے چاہنے والوں کو چن لیں گے، اور اس طرح لے کے بی بی آئیں گی بہشت کے دروازے تک۔ عجب جملہ ہے 5ویں امام کا، فرماتے ہیں اب یہ جو لوگ بچے ہیں جناب فاطمہ کے طفیل میں، ان کے دل میں اللہ ڈال دے گا تم لوگ بھی رک جاؤ، اور یہ لوگ رک جائیں گے جنت کے دروازے پر جا کے۔ آواز قدرت آئے گی، یا اولیاء یا احبائی ما التفاتکم، کیا بات ہے تم لوگ کیوں رک گئے؟ ہم نے تمہارے بارے میں فاطمہ کی شفاعت قبول کر لی ہے، جاتے کیوں نہیں ہو؟ اور اب ان کا جواب ہوگا جن کا خود کوئی بھروسہ نہیں تھا، بی بی کے صدقے میں بچے ہیں، کے صدقے میں بچے ہیں۔ ہم فرماتے ہیں کہ اللہ کہے گا جاؤ تم لوگ کیوں رک گئے؟ ہم نے تمہارے بارے میں فاطمہ کی شفاعت قبول کر لی، جاتے کیوں نہیں؟ اب یہ لوگ کہیں گے خدا ہم بھی اپنی حیثیت دیکھنا چاہتے ہیں، اور اب آواز قدرت آئے گی، اگر یہ شوق ہے تو تم لوگ بھی محشر میں واپس جاؤ، اور جا کے وہاں اپنے ہاتھ سے حساب سے دیکھو، چیک کرو، جس نے بھی تم کو فاطمہ کے نام پر کھانا کھلایا، جس نے بھی تم کو فاطمہ کے نام پر لباس دیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس پہ اعتراض ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب جنت پیسے والوں کی ہے؟ ایک کھانا کسی کو کھلائے گا 100 روپے لگیں گے نا، جو بیچارہ 200-250 مزدوری کرتا ہے دن بھر میں، وہ کیسے جو ہے وہ کھانا کھلا دے گا؟ کسی غریب کو آپ کپڑا دیں گے جناب فاطمہ کی ولادت شہادت کے موقع پر، تو 500 روپے لگیں گے نا، جس کے پاس خود پہننے کو نہیں وہ کیا دے گا؟ تو اس کا مطلب کہ جنت پیسے والوں کی ہے۔ یہ ہو نا جو پیسہ جو کھانا کھلائے جو کپڑا دے، کہانی پوری سنو، خدا کی رحمت عام ہے۔ جاؤ تم لوگ بھی جنت میں محشر میں دیکھو، جس نے بھی فاطمہ کے نام پر تم کو کھانا کھلایا، جس نے بھی تم کو فاطمہ کے نام پر لباس دیا، دونوں پیسہ لگے گا نا۔ اگلا فقرہ جاؤ دیکھو، جس نے بھی تم کو فاطمہ کے نام پر 1 گلاس پانی دیا، اس میں تو پیسہ نہیں لگتا، جاؤ اس کو جنت میں داخل۔ 5ویں امام فرماتے ہیں واللہ یا جابر، خدا کے قسم جابر، محشر میں سوائے منافق، کافر اور شاک، ان کے علاوہ بچے گا نہیں کوئی جس پر فاطمہ کا کرم نہ ہو جائے۔ آپ بتائیے سوچنے کی جگہ ہے کہ نہیں؟ انصاف سے بتاؤ، افسوس کرنے کیسے احمق تھے، عقل نہیں۔ جس فاطمہ کو اپنی نجات کا ذریعہ بنانا چاہیے تھا، جس فاطمہ کو اپنی بخشش کا ذریعہ بنانا چاہیے تھا، یہ کیسی عقل تھی ان کی؟ اس کے دروازے پر آؤ، اس کے دروازے پر اس کے دروازے پر بازو پر ایسی تلوار ایسا گھوڑا مارا گیا ہے کہ یہاں ایسا لپٹا ہے وہ
سیاہ پڑ گیا تھا شہزادی کا بازو. شہزادی کا بازو سیاہ پڑ گیا. روایت کہتی ہے یہاں گھوڑا بن گیا جو آخر عمر تک ٹھیک نہیں ہوا. پسلیاں ٹوٹ گئی, سینے میں کیل پھنس گئی. کیا کیا سنو بیٹا مار دیا گیا. روئیے شہادت کی تاریخ. اب جو زندہ رہے گا اگلے سال وہی تو کرے گا, وہی تو روئے گا. بہت لمبا نہیں کروں گا, بس اتنا روتی تھی باپ اتنا روتی تھی جب مدینے والوں نے کہا ان سے کہیے یا دن میں رویا کرے یا رات. اس کے بعد مولا نے کیا کیا کہ بقیع میں حجرہ بنوا دیا. دن میں جاتی تھی وہاں بیٹھ کے گریا کرتی تھی, اور شام کو جب مولا کام سے فارغ ہوتے تھے تو واپسی میں لے کے آتے تھے. یاد تو بتا سناؤں برداشت کریں گے. اس مجمع میں دو طرح کے لوگ ہیں, یا تو چاہنے والے ہیں, وہ حدیث سنا کہ میں نے قیامت میں کیا انداز ہوگا فاطمہ کا اپنے چاہنے والے. دوسرے وہ لوگ ہیں اس مجلس میں جن کی رگوں میں فاطمہ کا خون. تو سید ہیں, تم بتاؤ سید نہیں روئے گا, چیخے گا اپنی ماں کے گھر میں, اور وہ بھی شاید کمزوری آ گئی ہے. جن کو اللہ نے اولاد دی ہے, آنکھ بند کر کے سوچو تمہارے گھر میں 18 سال کے بچے ہیں, ان کی کیا قوت ہوتا ہے. جناب فاطمہ کے اور کون 18 سال, لیکن 18 سال کے کیا ہوا. روایت کہتی ہے دھیرے دھیرے بیوی کا پتی جانا بند ہے. اپنے گھر میں چلتی تھی تو عصا کے ذریعے, اپنے گھر میں چلتی تھی عصا کے ذریعے. اور اب سنیے, اب یہ عصا بھی بہت دن نہیں چلتا, اب بستر پر پڑ گئی. سلمہ نام ہے اس خاتون کا جس نے یہ روایت نقل. ایک صحابی تھے رسول اللہ کے جناب ہے ابو رافع, ان کی بیوی ہے سلمہ. سلمہ نوکرانی نہیں ہے لیکن محبت ہے, آنا جانا خدمت میں لگی ہے. سلمہ کہتی ہے کہ 40 دن
شہزادی بستر پر رہی. اور 95 دن تو شہزادی بستر پر. سنیے یہاں سے جلدی جلدی. میں نے کہا سلمہ کہتی ہے 40 دن شہزادی بستر پر رہی. اس بیچ کبھی طبیعت بگڑ جاتی ہے, کبھی کچھ سنبھل جاتی ہے. سلمہ کہتی ہے لیکن جس دن شہادت یعنی آج, سلمہ کہتی ہے بیوی کو اتنی تکلیف تھی, درد کی شدت سے کو اطلاع تو دے دے کر ادھر سے امیر آئے. کیا بات ہے سلمہ, بہت گھبرائی سی. سلمہ نے کہا مولا اب لگتا ہے بچ نہیں پائیں گے. تیز قدموں سے سر کو تکیے سے اٹھایا اور اپنے بازوؤں پہ رکھا, جو زانوؤں پہ رکھا. بڑی محبت سے پکارتے ہیں زہرا. کئی آوازیں دے چکے مولا فرماتے ہیں زہرا میں علی پکار رہا ہوں. جیسے ہی مولا کا نام سنا آپ آ گئے, بس آپ ہی کا انتظار. مجھے آپ سے کچھ کہیے. مولا چلے ایسی سے گزر ہو کر کے زیادہ وقت آپ کر لیں مگر جاؤں گا. مولا چلے گئے. اسما بستر لگا, تھوڑی دیر کے بعد جواب دینا, آواز دینا, جواب نہ ملے سمجھ لینا میں اس دنیا میں کیا. اسما کہتی ہے تھوڑی دیر کے بعد میں حجرے میں آئی. میں نے کئی بار پکارا, جب جواب نہیں ملا چادر پلٹی, دیکھا بیوی اس دنیا میں اپنے آپ کو سنبھالا, نارمل کیا, نکل آئی ہو جائے. لگتا بچے آ رہے ہیں اور وہی امام حسن حسین اندر. اسما ہاں اماں کہا. اسما کو تو وصیت پر عمل کرنا تھا. کہیں کھانا لا کے رکھا, کھانا دیکھتے اسما پہ دیکھتے. اسما ہاں اماں کہا آ لو. ہم نے دیکھا ہم نے بغیر ماں کے اماں کا کچھ انداز ایسا تھا کہ سمجھ کہتی ہے تم ٹھیک سمجھ رہے, اب تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں. روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی شہزادوں کو پتا چلا کہ اماں نہیں ہے تو دونوں شہزادے جنازے پر
دیا ماں کے پیروں کو قدموں کو دماغ میں نقصان ہو بتائیے انصاف سے امام حسن حسین کو کچھ کہنے کی ضرورت ہے تاریخ کہتی ہے مسجد میں آئے مولا کے سامنے وہ کھڑے ہوئے اور ایک جملہ کہہ پائے بابا ہم یتیم ہو گئے سے میں تقریباً لگاتار شہزادی کے مسائل پڑھا اور یا تو ایک دن ممبئی میں آخری مجلس میں اور یا آج پتہ نہیں کیوں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بیوی اپنا مسائل سننے کہیں ایسا تو نہیں ہے اب یہ بات چھپائی نہیں جا سکتی شور ہو بی بی کا انتقال ہو گیا شہادت ہو اب جو روایت کہتی ہے کہ مدینے میں جب یہ شور ہوا تو کوئی اپنے گھر میں بیٹھے گا حساب سے کہتے دروازہ گلی کوچہ پھر گیا اب جو مسئلہ آگے ملا وہ وصیت ہوا اب کیا کریں ان کی خواہش ہے لوگ جنازے میں شریک نہ ہو اور یہ پبلک پوری گلی کوچہ بھرا ہوا دیا کیا جائے یہاں پر روایت کہتی ہے گھر کے اندر خاص لوگوں میں بیٹھ کے مشورہ کہ کریں تو کیا کریں تھوڑی دیر کے بعد ابوذر گھر سے باہر نکلے ابوذر کو جانتے ہیں نا پیغمبر نے ان کے لیے بھی کہا ہے سلمان کی طرح منا اہل البیت تھوڑی دیر میں ابوذر گھر سے باہر نکلے پبلک کو دعائے کیا ہے آپ لوگ کائے کے لیے یہاں کھڑے ہیں چاہیے آپ لوگ کسی وجہ سے فاطمہ کے دفن میں تاخیر کی جا رہی ہے سمجھیا پبلک چلی گئی لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے کسی کے شاید دماغ میں بھی نہیں یہ رات میں کام ہو سکتا ہے کہتے ہیں جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تب مولا نے خاص لوگوں کو بلانا شروع کیا سب نہیں پڑھوں گا اشارہ کرتا چلنے کی آپ بتائیے جب کسی کے یہاں کوئی مرتا ہے ماں یا باپ اگر بچے چھوٹے ہیں تو بچوں سے کام لیا جائے گا لیکن مولا کیا کرے مولا کی بھی تو مجبوری ہے سلمان کہتے ہیں آدھی
رات کا وقت تھا. سن لیجیے. سلمان کہتے آدھی رات کا وقت تھا, کسی نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا. یا کچھ پہلے کی بات ہے. میں نے دروازہ کھولا, کیا دیکھا؟ حسن و حسین میرے دروازے. شہزاد اور اتنی یاد فوٹو کا سلمان اماں کو شہید کر دیا گیا. سلمان چلو بابا نے بلایا. ایک سیکنڈ ابھی روئیں گے. دیکھیں جب کسی کے یہاں انتقال ہوتا ہے, جب روح نکلتی ہے تو گھر والے, اولاد, بچے اس وقت بلک کے روتے ہیں. جب آدمی ماں یا باپ کوئی مرتا ہے تو گھر والے اس وقت بلک کے روتے ہیں. لیکن جب کام ہے, قبرستان جانا ہے, سامان لانا ہے, کفن خریدنا ہے, تھک جاتا ہے آدمی, تو دھیرے دھیرے آدمی کیا ہوتا ہے, چپ ہو جاتا ہے. تھکان کی وجہ سے کام کی چپ ہو جاتا ہے. لیکن لاکھ تھک گیا ہو, بیٹا, اولاد, شوہر, لاکھ تھکان ہو گئی ہو, لاکھ روتے روتے چپ ہو گیا ہو, لیکن جیسے ہی دور سے کسی اپنے کو آتا یہ فطرت ہے کہ نہیں, کہتے ہیں رات کا وقت ہے, مولا دروازے پر اکیلے بیٹھے ہیں, اتنے میں سامنے سے سلمان کو آتے تھے. اب مولا تڑپ کے کھڑے ہو گئے, دوڑ کے سلمان کو گلے سے زہرا کو قتل کر دیا گیا. سلمان زہرا کو شہید کر دیا گیا. سلمان جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں بلایا؟ مولا کیوں؟ اب سنیے, مولا کو کیا دھیان آ رہا ہے, بہت ہو چکے, اب پیچھے سے چھوڑ دو کیا کرتے ہیں. لیکن چیخ نہیں پا رہا ہوں مائک کی وجہ سے, بس سن لیے 2-4 منٹ. سلمان جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ مولا تو سلمان تم کو فاطمہ کی شادی یاد ہے. آپ سوچئے مولا کو کیا یاد ہے. سلمان تمہیں فاطمہ کی شادی رخصتی یاد ہے. سلمان تمہیں تھے نا پیغمبر کے گھر سے فاطمہ کے ناطے کی نہار پکڑ کے اسی لیے تم کو بلایا ہے. سلمان چلو فاطمہ کو غسل دیا گیا, کفن پہنایا گیا, جنازہ تیار ہو گیا. اب منزل ہے جنازہ نکلنے اور شاید تابوت نہ ہوتا تو نہیں روکتے. اب منزل ہے جنازہ نکلنے کی. پھر ایک منٹ میری مثال سن لیجیے. ایک دن میرے پاس فون آیا, فلاں کا انتقال ہو گیا گاؤں میں, سعودیہ. میں کہا بہرحال تعزیت وازیت دینے چلا. 1.5 مہینے کے بعد میرے پاس فون آتا ہے کہ کل جنازہ آنے والا ہے, آ کے نماز میت پڑھا رہے. یہ جنازہ مرنے کے کتنے دن بعد آ رہا؟ 1.5 مہینے کے بعد. پورا گاؤں نارمل ہو چکا. میں پہنچ گیا, بھائی گاؤں کی بات تھی. جیسے ہی اب یہ ہوگا کہ غسل وسل دے دیا گیا تو کسی نے کہا بھائی ذرا اندر لے جاؤ, بچے بیوی وغیرہ دیکھ لے ایک بار آخری. جس وقت جنازہ نکلنے لگا اتنا شور اٹھا, اچانک میرے دماغ میں یہ سوال, جب پڑھتی ہے تبھی آدمی سوچتا ہے, اچانک میرے دماغ میں آیا کہ لاکھ مدت گزر جائے, جس وقت گھر سے جنازہ نکلنے لگتا ہے کوئی بچوں کو رونے سے چیخنے سے روک نہیں سکتا. اب ذرا اس رات کا سوچو,
شور ہو جائے گا. اب سمجھے آپ صرف کربلا میں پابندی نہیں تھی روزے